پیارے دوستوں، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔ بعض دفعہ حکم خدا اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک فیشن کرنے والی لڑکی کو مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، اور آوازیں یہ تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ پھر ان آوازوں کو سننے کے بعد کون سا قدم اٹھایا گیا، یہ سب جاننے کے لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ سب میرا وہم ہے، یہ میرا خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب اس نے مسلسل ہی آوازیں سنی تو اسے یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ آپ لوگ بھی چلو اور آپ بھی اس کی آوازیں سنیں جو قبر سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ قبرستان گئے، انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ سب نے یقین کر لیا کہ واقعی ہی یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھودنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، میت یہ کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو اس امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو قبر کو کھود لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ سب لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب قبر کھود لی تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بنا کپڑوں کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی جاؤ اور میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے چند لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر کپڑے لینے کے لیے گئے اور پھر لا کر اسے قبر کے اندر پھینک دیا۔ عورت نے ان کپڑوں کو پہن لیا اور چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا، پھر تیزی سے بجلی کی طرح دوڑتی ہوئی اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ پھر اس عورت نے اپنے گھر جا کر وہ ایک مکان میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کمرے کے اندر قید کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو، دروازہ کھولو اور ہمیں آنے دو تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ میں دروازہ کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہوں جن کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل جگرے والا شخص ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم دروازہ تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور وہ چند لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس کے سر پر بال ہیں اور نہ اس کے سر پر کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی۔ عورت نے کہا کہ جب میں مر گئی تو مجھے قبر میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ نوچ کر کھینچا، اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی، اس وجہ سے میری سر کی صرف کھوپڑی ہی رہ گئی ہے، اس لیے نہ میرے سر پر بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا
جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور نہ ہی اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے صرف نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے یعنی لپسٹک لگایا کرتی تھی، اور اس لپسٹک کو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرے ہونٹ کٹ گئے، اس لیے میرے چہرے پر صرف دانت ہی موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ ناخنوں پر نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بہت سخت عذاب نازل کیا گیا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ دوبارہ سے مر چکی ہے تو لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا اور اسے دفن کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اور اس کو اتنا سخت عذاب دیا گیا اور اس کو قبر میں کیا سزا ملی، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا خوفناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور تمام امت مسلم عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔